اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفی آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بواز بلند۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سب سے پہلے آج کی اس صفحے ماتم، اس صفحے عذاب، اس صفحے معرفت، اس صفحے انتظار پر، اس صفحے نجات پر، اس صفحے نماز عشق پر درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پڑھتا ہے غیبت میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے ہے۔ وہ میرا مولا، وہ میرا آقا، وہ حقیقی قائد ملت جعفریہ، وہ حقیقی رہبر معظم، وہ حقیقی آیت اللہ، وہ حقیقی حجت اللہ، وہ حقیقی عین اللہ، وہ حقیقی حجت والاسلام والمسلمین۔ رخ غیبت سے پردہ ہٹائے، رخ غیبت سے پردہ ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجا کر کے کائنات کو بتلائے کیا کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ بہت مختصر سے وقت میں مختصر سی حاضری، بس دو جملے فضائل کے پڑھوں گا۔ سامعین اکرام، یہ قدر کی خدمت میں نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 33 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے۔ خداوند عالم اپنی اللہ رائے بیا کتاب میں فرما رہے ہیں ان اللہ اصطفی آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ ہم نے آدم کو اصطفیٰ کیا، اکیلے کیا، نوح کو اصطفیٰ کیا، اکیلے کیا، ابراہیم کو اصطفیٰ کیا، ابراہیم کی پوری اولاد کو اصطفیٰ کیا، جناب عمران کو اصطفیٰ کیا، جناب عمران کی پوری اولاد کو اصطفیٰ کیا۔ اشغل نوری امام کا اتنا عظیم ترین مجمع ہے۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں اس اشغل نوری امام کے اس مجمع میں کہ اصطفیٰ کیا ہے اور مصطفیٰ کیا ہے، اصطفیٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے۔ وہ آخری بندے تک سر اٹھانا، بابا وفا جیتے سے لے کے وہ آخری بندے تک اصطفیٰ اصطفیٰ اصطفیٰ۔ جھنگ والوں اسے کہتے ہیں جسے خدا چن لے، اوئے ہوئے، جسے خدا یا الیا، جسے خدا چن لے وہ ہے اصطفیٰ۔ جسے خدا چن لے، خدا ہر ایک کو نہیں چنتا، جس کو چنتا ہے اس کو منصب بھی دیتا ہے، مقام بھی دیتا ہے، چاہے وہ نبوت دے، چاہے وہ رسالت دے، چاہے وہ امامت دے، چاہے وہ ولایت دے، کیونکہ ہمارا چنا ہوا اور ہے، خدا کا اصطفیٰ اور ہے۔ جیسے 1,00,000 اندھے مل کے 2 آنکھوں والا بندہ نہیں بنا سکتے، توجہ میری جانب، جیسے 1,00,000 اندھے مل کے بابا وفا جی 2 آنکھوں والا بندہ نہیں بنا سکتے، ویسے ہی 10,00,000 جاہل مل کے عالم نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ جن کو اندھا منتخب کرے گا وہ اندھا ہی ہوگا، جن کو جاہل چنے گا وہ جاہل ہی ہوگا۔ بسم اللہ۔ خدا کا اصطفیٰ، آخری جملہ فضائل کا ذاکرین کے حوالے نمبر، خدا کا اصطفیٰ وہ ہوتا ہے جسے اللہ ہر چیز کا اختیار دے، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے اشرے والا، تو میں یہاں پہ اشرا تو نہیں پڑھنے آیا، بس حاضر لگوانے آیا ہوں۔ یہ میرا مرشد خانہ ہے، مولا سادات کا پاکیزہ سایہ ہم سب پہ قائم اور دائم رکھے تا قیامت۔ میری دعا ہے مولا اس سادات کی اس محنت کو اپنی بارگاہ اس میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین اکرامی قدر آپ کے اور میرے مرشد علی جناب مقداد روایت کرتے ہیں ایک دفعہ مولا نے مجھ سے تلوار مانگی، ذوالفقار مانگی، توجہ میری جانب، میں نے مولا کے ہاتھوں پہ زانوں پہ بابا وفا شاہ جی وہ تلوار لا کے رکھ دی۔ جناب مقداد کہتے ہیں اب مولا سواری پہ سوار نہیں ہوئے، آسمان کی جانب پرواز کر گئے، آسمان کی جانب پرواز کر کے ظہر کا وقت ہوا، بابا وفا شاہ جی صاحب کتاب لکھتے ہیں ظہر کا وقت ہوا، مولا آسمان سے نیچے آئے۔ مقداد کہتے ہیں جو میں نے تلوار دی تھی مولا کو اس کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا، اس کا رنگ لال ہو چکا تھا۔ میں نے مولا بتا یہ رنگ لال کیسے ہو گیا، پہلے رنگ سفید تھا اب تلوار کا رنگ بدل کیسے گیا؟ مولا نے کہا عالم بلا میں جنگ ہو رہی تھی، علی اسے روکنے کے لیے گیا تھا۔ عالم بلا میں جنگ ہو رہی تھی، علی اسے روکنے کے لیے گیا تھا۔ مقداد نے حیران ہو کے کہا مولا عالم بلا کے امور کے اولو الامر آپ ہیں۔ مولا کے عالم جلال میں آ کے کہا، علی کے چہرے پہ جلال توحید آیا، کہا گستاخ کیوں بنتا ہے مقداد؟ آسمان پہ کوئی ذرہ، آسمان کائنات کا کوئی بھی فرشتہ تب تک اگلا قدم بڑھا نہیں سکتا، تب تک
بس رونے والوں، یہ وہ ولایت ہے جس کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیوں نے شام کے بازاروں اور درباروں میں پتھر کھائے۔ بسم اللہ، میری ڈیوٹی ہو گئی۔ آج کے 2 ٹکے کے ملا کا کہنا بڑا آسان ہے، علی یہاں ہیں یہاں نہیں۔ اس کو نہیں پتا اسی ولایت کو بچانے کی خاطر علی کی بیٹیوں نے کتنے پتھر کھائے تھے، کتنے دربار دیکھے تھے، کتنے بازار دیکھے تھے۔ ایک کا ایک جملہ پڑھوں گا۔ رونے والوں، جب دربار یزید میں آل محمد کا قافلہ پہنچا، یزید نے منادی بلند کی، لے لو جس کو بدلہ لینا تھا علی سے، وہ علی کی اولاد سے لے لو۔ رونے والوں، یزید کی اس ایک آواز پہ مسلمان نہیں عیسائی کھڑا ہوا۔ عیسائی کی آواز آئی، مجھے علی سے نہیں، مجھے حسین سے بدلہ لینا ہے۔ کہا حسین نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ فرمایا جب عصر کے وقت حسین کربلا میں خطبہ احتجاج دے رہے تھے، میں نے حسین کو ٹوکا تھا۔ حسین نے چابی کا میرے گھوڑے کو مارنا چاہا تھا، پر وہ چابی کا میرے گھوڑے کو نہیں، وہ مجھے آ لگا تھا۔ یزید کی آواز آئی، حسین تو زندہ نہیں۔ فرمایا میں مانتا ہوں حسین زندہ نہیں، اس کا سر تو تیرے پاس موجود ہے نا، لا حسین کا سر میرے حوالے کر، آج تازیان حسین کے منہ میں ماروں گا۔ رونے والوں، جب یہ صدا بلند ہوئی، اون کی اماں طرف اٹھی، سجاد کا ابا کا دامن ہلا کے کہتی ہے، سجاد بیٹا، سجاد بیٹا، بھیا حسین کو اتنا مارنے کے بعد بھی اب بھی تازیانے باقی رہ گئے۔ کہا بھی اماں فکر نہ کر، میں حسین کے خون کا وارث موجود ہوں۔ یہ جملہ کہہ کر سید الساجدین آگے بڑھے۔ او عیسائی، جو تو تازیانے تو میرے بابا کو مارنا چاہتا ہے نا، میرے بابا کے منہ پہ نہ مارنا، میں حاضر ہوں اور میری پشت حاضر ہے۔ یہ جملہ کہہ کے سجاد نے اپنی کمر سے ابا کا دامن ہٹایا، تاریخ کے جملے